سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ صدر رجب طیب اردوغان افغانستان میں ترکی کے کردار پر کیوں زور دے رہے ہیں؟ وائس آف امریکہ پر شائع ایک تجزیاتی رپورٹ۔ طالبان کی مخالفت کے باوجود ترکی افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالنے کے اپنے منصوبوں کو آگے بڑھا رہا ہے اور ایئرپورٹ کو محفوظ بنانے کے لیے واشنگٹن سے گفت و شنید جاری رکھے ہوئے ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی افغانستان میں استحکام اور بین الاقوامی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے، جبکہ اس سے قبل طالبان یہ انتباہ جاری کر چکے ہیں کہ اگر ترکی کی فوج غیر ملکی فورسز کے انخلاء کے بعد افغانستان میں رہی تو اس کے خلاف دشمن کے طور پر جہاد کیا جائے گا اور اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم ترک صدر رجب طیب اردوغان اس ہفتے کے دوران اپنے تبصروں اور بیانات میں ان دھمکیوں کو زیادہ اہمیت دیتے دکھائی نہیں دیے۔ انہوں نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سے متعلق بات چیت جاری رہے گی۔ اردوغان نے کہا کہ ترکی یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آیا وزارت خارجہ کی سطح پر یا ان کی اپنی سطح پر وہ طالبان کے ساتھ کس قسم کے مذاکرات کر سکتے ہیں اور یہ مذاکرات کہاں منعقد ہو سکتے ہیں۔ انقرہ طالبان کی مخالفت میں کمی کے سلسلے میں افغانستان سے اپنے تاریخی روابط اور نیٹو کے واحد نمایاں طور پر مسلم رکن کی اپنی حیثیت پر انحصار کر رہا ہے۔ افغانستان میں تعینات تقریباً 500 فوجیوں پر مشتمل ترک دستے نے طالبان کے ساتھ کسی فوجی محاذ آرائی سے گریز کیا ہے۔ تاہم انقرہ میں قائم فورن افیئرز انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ حسین باچی نے، جو حال ہی میں افغانستان کے علاقے سے واپس آئے ہیں، انتباہ جاری کیا ہے کہ انقرہ اپنی حیثیت کا اندازہ لگانے میں زیادہ خوش فہمی سے کام لے رہا ہے، کیونکہ طالبان تمام غیر ملکی فورسز کو وہاں سے نکالنے کا پختہ عزم رکھتے ہیں۔ حسین باچی کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ سے متعلق ترکی کی کسی طرح کی بھی شمولیت ترکی کی خارجہ پالیسی کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ وہ رجب طیب اردوغان کو پسند نہیں کرتے اور وہ ترکی کی فوجی موجودگی کے خلاف ہیں۔ طالبان تمام غیر ملکی فورسز کو ملک سے نکال باہر پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں اور یقینی طور پر ترکی کی موجودگی بھی غیر مطلوب ہے۔ ترکی کابل ایئرپورٹ مشن کے لیے واشنگٹن سے اپنی بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ دونوں فریق اپنی بات چیت کو سودمند قرار دے چکے ہیں۔ نیٹو کے ان دونوں اتحادیوں کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے سے، جب سے ترکی کے روس کے ساتھ روابط گہرے ہوئے ہیں، شدید کشیدگی دیکھی جا رہی ہے۔ ترکی کابل ایئرپورٹ مشن کے سلسلے میں اپنے قریبی اتحادیوں پاکستان اور قطر کی طرف دیکھ رہا ہے، جن کے طالبان کے ساتھ گہرے مراسم ہیں، لیکن حسین باچی کا کہنا ہے کہ اب جب کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ طالبان اقتدار حاصل کرنے کے قریب ہیں، تو ایسے میں پاکستان اور قطر کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان، قطر اور ترکی طالبان کی ترجیحی فہرست میں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ طالبان روس، چین، امریکہ اور کسی حد تک بھارت کو اہمیت دیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ پہلے وہ اپنی حکومت قائم کریں گے اور اس کے بعد بات چیت کریں گے۔ ترکی کے ایک کالم نگار الہان ازگل کا کہنا ہے کہ انقرہ کابل ایئرپورٹ مشن کو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کا ایک موقع سمجھتا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ترکی امریکہ کے لیے ایک اہم اتحادی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ترکی وہاں اپنے فورسز رکھنے پر اصرار کرتا ہے تو یہ عمل خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ اگر ترکی طالبان کے حالیہ بیان کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ الہان ازگل کے مطابق چونکہ ترکی کے پاس طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے زیادہ کچھ موجود نہیں، اس لیے کابل ایئرپورٹ کے متعلق امریکہ کے ساتھ بات چیت سے آخری لمحات میں پیچھے ہٹ جانے کا راستہ موجود ہے، لیکن اس سے امریکہ کے ساتھ ترکی کے دو طرفہ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔